7 محرم الحرام کاروان شہادت پر پانی کی بندش۔ جب ہولی بن یزید کا خط ابن زیاد ملعون کو موصول ہوا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس نے عمر ابن سعد کو خط ارسال کیا، جتنا جلدی ہو امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کرو اور پانی کی ایک بوند بھی نہ پینے دو، یہاں تک کہ حسین ابن علی علیہ السلام پیاس کی شدت سے یزید کی بیعت کر لیں۔ یہ خط 7 محرم کو ابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو بلایا اور اسے 500 نفر کا دستہ دے کر فرات کے کنارے پر پہرے دار بنا دیا اور اس کو حکم دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام تک نہ جانے پائے۔ پھر حجاز بن ابہر کو بلا کر کہا کہ 4000 کا لشکر لے جاؤ اور عمر بن حجاج زبیدی کی نصرت کرو۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گیا اور لشکر نے پورے کنارہ فرات پر قبضہ کر لیا۔ پھر ابن سعد نے شبس کو بلا کر کہا کہ ابن زیاد مجھ سے ناراض ہے اور خط میں میری سرزنش اور ملامت کی ہے، لہٰذا تہمت ختم کرنے اور نام و نشان کمانے کے لیے 3000 کا لشکر اور فرات کے کنارے کو ایسا محفوظ کرو کہ پانی کا قطرہ حیام اہل بیت میں نہ جانے پائے۔ شبس بن ربیع 3000 صفاق خون ریز نوجوانوں کو لے کر گیا اور وہ طبل بجاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے اور ہر طرف سے ایسا محفوظ کیا کہ پرندہ بھی وہاں سے پرواز نہ کر سکتا تھا۔ روایت کے مطابق کنارہ فرات پر پہرے دار 7500 نفر تھے اور اس ترتیب کے لحاظ سے 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام پر پانی بند ہوا۔ یہ واضح ہے کہ پانی زندگی کا سرمایہ ہے اور بغیر پانی کے حیات ممکن نہیں، بالخصوص جب گرم موسم اور جلا دینے والی لو چل رہی ہو، اور پھر بے آب و گیا زمین میں ایسے کاروان کے لیے جس میں عورتیں، بچے اور شیرخوار موجود ہوں، بغیر پانی کے رہنا کس قدر مشکل ہے۔ پانی بند ہونے کے بعد حضرت امام علیہ السلام اور باقی کاروان کے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اصحاب پانی کی طلب میں گئے لیکن خالی ہاتھ واپس آئے، اس لیے شکستہ حال، دکھی دل اور حال سست ہو گئے۔ آہستہ آہستہ دن چڑھا تو ہوا بھی مزید گرم سے گرم تر ہوتی گئی، حتیٰ کہ جب زوال کا وقت اور سورج سر پر تھا تو گرمی کی انتہا ہو گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ تمام اصحاب کی نظریں فرات کے کنارے پر لگی ہوئی تھیں اور کنارہ فرات کے موکلین کی بے حیائی بھی اس قدر تھی کہ اپنے جام اور ظرف پانی سے بھرتے اور ہوا میں انڈیل دیتے، جبکہ پانی کے گرنے اور شرشر کی آواز کاروان حسینی سن رہا تھا اور وہ ملعون صدائیں دیتے کہ یہ کتنا میٹھا پانی ہے اور کس قدر صاف پانی ہے۔ اس قسم کی آوازوں سے وہ کاروان حسینی سے مذاق کرتے تھے اور ان پیاسوں میں پانی کی تشویق بڑھاتے تھے، نیز سرزنش کرتے، حتیٰ کہ کئی بدبخت تو امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتے اور آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو دکھی کرتے تھے۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسین ازری نے اونچی آواز سے کہا، اے حسین علیہ السلام، یہ دیکھو پانی ہے، آسمان کے دل کی طرح صاف پانی ہے، خدا کی قسم اس پانی سے ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے، حتیٰ کہ پیاس سے مر جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے اللہ اس کو پیاسا قتل کر اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی کیونکہ حمید بن مسلم راوی کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ ولد الزنا ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ سکرات الموت کے وقت سخت پیاسا تھا۔ میں اس کی عیادت کرنے گیا تو بار بار پانی پی رہا تھا لیکن پیاس نہ بجھتی تھی۔ وہ اس قدر پانی پیتا کہ اس کا پیٹ مشک کی طرح پر ہو جاتا، پھر اسی پانی کی قے آ جاتی اور یہی حال اس بدبخت کا آخری وقت میں تھا، حتیٰ کہ اس کیفیت میں وہ واصل جہنم ہوا۔ جب حیام امام علیہ السلام میں پیاس کی شدت محسوس کی گئی اور بچوں اور عورتوں نے نڈھال ہونا شروع کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک نیزہ اٹھایا اور حیام اہل بیت سے 19 قدم قبلہ کی طرف جا کر نیزہ زمین پر مارا۔ وہاں سے صاف، میٹھے اور خوشگوار پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ امام حسین علیہ السلام، اصحاب اہل بیت علیہ السلام سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور مشکیں اور برتن بھی پانی سے بھر لیے۔ پھر وہ چشمہ غائب ہو گیا۔ جاسوسوں نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ امام حسین علیہ السلام نے چشمہ نکالا ہے، تو اس نے ابن سعد کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پانی کا چشمہ کھودا ہے اور وہ اس کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ میرا خط پہنچتے ہی وہ چشمہ بند کر دو اور ان پر اس قدر سختی کرو کہ کسی قسم کا پانی کا قطرہ بھی وہ نہ پی سکے۔ آخر کار پانی حیام میں ختم ہو گیا اور پیاس بڑھنے لگی، حتیٰ کہ بچوں کی العطش العطش کی دکھی صدائیں ہر سننے والے صاحب دل کو متاثر کرتی تھیں۔